اب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا. میری بات ہو رہی تھی صدر صاحب سے, انہوں نے کہا جی میری ایک ارجنٹ ایک میٹنگ آ گئی ہے جو بہت زیادہ میرے خیال سے ضروری تھی, اور اس کے بعد آپ لوگ نے ٹائم دیا, اس کے لیے میں اور اپنی ٹیم کی طرف سے میں بےحد مشکور ہوں. تو 2-4 چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ضروری سمجھتا ہوں, چونکہ جتنے بھی ہمارے اسلام آباد میں ٹریڈرز کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ آلموسٹ چیمبرز کے بھی ممبر ہیں, اور چیمبر ہمارے لیے وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم اپنے تاجر کمیونٹی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں, اور آپ لوگ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں ہمارے معاملات حل کرنے میں. تو 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ضروری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ جتنے بھی ہائی محکمے کے جتنے بھی ہائی لوگ ہیں ان کو بلا کر اگر ان معاملات کو اگر آپ ہماری موجودگی میں حل کروائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نان بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی, بہت بڑا ایک ہمیں ایج مل جائے گا, اور ہمیں بھی یہ پتہ چلے گا کہ اسلام آباد میں اسمال چیمبر ایک وہ ادارہ ہے کہ جو تاجروں کے جو بیسک رائٹ ہیں وہ ان کو لے کے دینے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو اس کے لیے میرا جو چھوٹے سے 2-3 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو اس میں آپ نے ضرور ہماری معاونت کرنی ہے, آپ کی جتنی بھی چیمبرز کی ٹیم ہے, چونکہ ڈائریکٹلی آپ کا ایک واسطہ ہے تمام اداروں کے ساتھ, اور بڑا مضبوط آپ کا ایک تعلق ہے, ایک سسٹم ہے, اور تمام اسلام آباد کے جتنے بھی ٹریڈرز ہیں ان کو آپ آن بھی کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ. کیپٹل کی بات میں کرتا چلوں, ہمیں جہاں پہ بھی کہیں کوئی مسئلہ ہوا کبھی بھی ریٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی مسائل جب بھی پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ اسمال چیمبر کی پوری ٹیم شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے کسی بھی مسئلے میں بھی. تو اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آئندہ بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہمارے 2-3 مسائل ہیں میجر. ایک تو سوئی گیس کے حوالے سے ہمارا میجر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بل کے بقایا جات پہ ہمارے میٹر اتار دیے جاتے ہیں, جو انتہائی میرے خیال سے ناجائز عمل ہے, کیونکہ 1.5-2 لاکھ روپیہ ہمارا اگر سیکیورٹی کی مد میں ایک دکان پہ پڑا ہے تو 20 سے 25 ہزار یا 30 ہزار روپے کی عوض ہمارا میٹر اتار دیا جاتا ہے, اور وہی ادارہ چند روپے لے کر ہمارے تندور والوں سے, ہمارے ورکروں سے وہی میٹر دوبارہ لگا بھی دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو ذمہ دار ہیں پیٹرولیم کے ان سے اگر میٹنگ ہو جائے آپ کے توسط سے, اور ہمیں یہ چیز میک شور ہونی چاہیے کہ کم از کم ہماری جو سیکیورٹی کی عوض رقم پڑی ہے 1.5 لاکھ روپیہ, تو اگر 1.5 لاکھ اگر ہماری رقم پڑی ہے تو ہمارا اگر بل لاکھ راؤنڈ اباؤٹ اگر ہوتا ہے تو وہ اگر کاٹتے ہیں تو اس کے مزاج ہیں. 25-30 ہزار روپے کے بل پہ میٹر کاٹنا میرے خیال سے یہ انتہائی ظلمانہ اقدام ہے, اور اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ آپ اس حوالے سے ہماری معاملت فرمائیں, تاکہ جو لاکھوں روپے کی سیکیورٹی کس وجہ سے پڑی ہوتی ہے, اور اس کی شورٹی یہی ہوتی ہے کہ لاکھوں روپے کی سیکیورٹی پڑی, اگر یہ بقایا جات کر کے جائے گا تو ہم ریکور کر لیں گے. اب 1.5 لاکھ روپے کی سیکیورٹی ایک بندے کے پاس پڑی ہے اور 25 یا 30 ہزار روپے کے عوض وہ میٹر اتار کے لے جاتے ہیں, تو یہ میرے خیال سے اسلام آباد کے اندر بلکہ میں پورے پاکستان کے اندر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہے, اس کا سدباب ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ ویٹ کے حوالے سے بات کروں گا. اسلام آباد میں ابھی جو برانڈڈ ملیں آ رہی ہیں اسلام آباد کے اندر جتنی بھی ہیں, کچھ 4-5 ملیں جن کے میں آپ کو نام نوٹ کروا دیتا ہوں. العمران ہے, سجاد مل ہے, سیالہ مل ہے, اور محبوب مل ہے. اس طرح کی 2-4 ایسی ملیں ہیں کہ جنہوں نے حکومت پاکستان سے ایک کوئی MIU سائن کیا ہے, ایک چیز انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ طے کیا ہے کہ جی ہم آٹے کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کچھ 30% جو مکئی ہے وہ ہمیں اجازت دی جائے, تاکہ ہم گندم میں مکئی مکس کر کے تاکہ آٹے کے ریٹ کو کنٹرول کر سکیں. جب یہ مصنوعی طریقہ کار ہے اور یہ میرے خیال سے افزان صحت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اسلام آباد کے شہری ہیں ان کے لیے یہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں آواز دینا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے روک تھام کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور اقدام کریں. جو بھی فوڈ کے محکمے سے تعلق ریلیٹڈ لوگ ہیں, انتظامیہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے کہ 30% آپ گندم کی جگہ پہ آپ مکئی کا آٹا ڈالیں گے تو آپ ریٹ کنٹرول کریں گے. ریٹ حالانکہ وہیں پہ ہے, اور انہوں نے مصنوعی طریقے سے یہ طریقہ کار نکال کے میرے خیال سے یہ لوٹنے کا, نان بھائیوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ کار انہوں نے نکالا ہے, جس کو میں مکمل طور پر مسترد بھی کرتے ہیں. اور آپ کے پلیٹ فارم سے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذمہ داروں سے بیٹھ کر اس پر بات کی جا سکے, تاکہ ہمیں جو گندم کا ہمیں جس طرح پہلے سے مل رہا تھا, ویٹ آٹا مل رہا تھا, اور
کنٹرول ریٹوں میں کم از کم اسلام آباد کے اندر جو ان کو کوٹا ملتا ہے ہر مل کو، ابھی میرے خیال سے 15 تاریخ کو کوٹا جاری ہونے والا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، تاکہ وہ ایک مناسب جو کوٹا ہو اس کا ریٹ نکال کے اس کے حساب سے ہمارے اسلام آباد کے نان بھائیوں کو کم از کم آٹا پرووائڈ کیا جائے یا کوٹا مختص کیا جائے، تاکہ ہم اسلام آباد میں مزید جو ہم روٹی مہنگی کرنے جا رہے ہیں وہ نہ کریں، تاکہ ہمیں آٹا جو ہے وہ کنٹرول ریٹ میں ملے اور ہم روٹی مہنگی کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے اس دور میں آٹا اگر مہنگا ہے تو روٹی بھی مہنگی ہوگی آبویسلی، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی دوسرا طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ ہم مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی خرید دے سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کردار ادا کریں تاکہ اس ویٹ کو، ایک تو اس میں جو مکئی مکس کی جا رہی ہے جو 4-5 ملوں کی جانب سے، یہ بڑی اتھینٹک خبر ہے اور میں آپ کو اس کے کوئی ڈاکومنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، جو انہوں نے حکومت پاکستان سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ 30% ہمیں گندم میں مکئی مکس کرنے کی اجازت دی جائے۔ ظاہر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گندم میں مکئی مکس کر کے وہ دیں گے تو ریٹ وہ 30% کا لے رہے ہیں، 30% کی اجازت لے رہے ہیں، تو 50% تقریباً وہ مکس کریں گے، کیونکہ مکئی 1800 روپے من ہے، گندم اس وقت 4000 کے راؤنڈ اباؤٹ من ہے۔ تو یہ ایک مصنوعی طریقہ کار وہ کر رہے ہیں لوٹنے کا، دوسرا انہوں نے طریقہ کار فلور مل کے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ اس کو روک تھام کے لیے ہمارے ساتھ جو اسمال چیمبر کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ کردار ادا کریں، تاکہ شہر اقتدار میں معیاری اور سستی روٹی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ایک تندور والے کو پیسا جا رہا ہے، وہ بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اگر ہمیں تو ویٹ میں بھی پابند کیا جاتا ہے کہ ویٹ اتنا دینا ہے، تو ہمیں ریٹ میں بھی پابند کیا جاتا ہے کہ اتنا دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ بجا روزانہ کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، اولاد میں بھی جانا پڑتا ہے اور ساتھ میں تندور پہ بھی جلا جاتا ہے۔ انہیں کو انڈوز کر کے آگے چلتا ہوں کہ یہ جو ہماری سیکیورٹی کی مد میں سب رقم پڑی ہوئی ہے، یہ ایک تندور کی تو 1.5-2 لاکھ ہے، لیکن یہ بلین آف روپیز بنتے ہیں سر، اور یہ کوئی 1, 2 یا 4 بلین بھی نہیں، یہ رف ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 60-70 بلین یہ بنتے ہیں۔ اور دوسری چیز سر میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 روپے کی جب روٹی تھی تقریباً 20-25 سال پہلے، تو چائے بھی 2 روپے کی تھی، اور آج چائے جو ہے وہ تقریباً اگر اچھی چائے آپ پیتے ہیں تو وہ تقریباً 100 روپے کی ہے، 80 کی ہے اور 120 کی بھی ہے، لیکن جو کم از کم ہے وہ 80 روپے کی ہے۔ مہنگائی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ ہمارا سر بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آٹے کی بوری 10,000 کی ہے تو ہمیں ایک ریٹ ملتا ہے، تو آٹے کی بوری اگلے دن، یعنی آپ ہمارے 6 ماہ کے بل چیک کریں گیس کے آٹے کے، تو وہ ہر بل دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اب ریٹ وہی رہتا ہے تو بوری 15,000 پہ چلی جاتی ہے، یعنی اس سے پیچھے کی اگر میں بات کروں، بوری 3,000 کی تھی، ہمیں ایک ریٹ ملا، اس کے بعد ایک ریٹ ملتا ہے ہمیں 8 روپے یا 7 روپے، تو اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ آٹا مہنگا ہو جاتا ہے اور ریٹ ہمیں نہیں ملتا۔ اگر ہم اپنے طور پہ 1 روپیہ یا 2 روپے بڑھاتے تھے اس وقت، یا آج ہم 2 یا 4 روپے بڑھاتے ہیں، تو فوراً اسٹیٹ یا ان کی پوری جو انتظامیہ ہے وہ ہمارے سر پہ ہوتی ہے۔ مل والے کو اگر گندم مہنگی ملتی ہے 100 روپے تو وہ 200 روپے بڑھاتا ہے۔ آگے جو ڈیلر ہیں جو تندور والوں کو آٹا سپلائی کرتے ہیں، ان کو 50 روپیہ مہنگا ملتا ہے، وہ آگے 150 روپیہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پوچھنے والا سر ہے کوئی نہیں۔ کیونکہ ہم اگر احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم نے بہت سارے احتجاج بھی کیے، یہاں راولپنڈی اسلام آباد کی میں بات کروں، پورے پاکستان سے ننبائی کی جو تنظیمات ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں تو ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ کیوں سنیں گے وہ؟ چونکہ پاکستان کا جو المیہ ہے کہ جو مل مالکان ہیں وہی بیوروکریٹ ہیں، وہی جوڈیشری میں اور مطلب ذیلی انتظامیہ میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے۔ ہمارا کوئی بھائی تو وہاں پہ بیٹھا نہیں ہوا، ہمیں آٹا مہنگا ملتا ہے، اس کی روک ٹوک کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اگر روٹی کا ریٹ 2 روپے بڑھاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے پھندا تیار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پوری چیمبر بنانے میں جتنا کردار ہماری ٹیم کا ہے اتنا ہی کردار آپ لوگوں کا بھی ہے، اس میں سب کی کاوش ہے، کیونکہ ممبر بھی ایک اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب کی کاوش ہے۔ آج ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں اور ایک اچھے ماحول میں۔ اسی طرح جو پرابلم ہے، یہ بات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارا طبقہ پسا ہوا، ایسا نہیں ہے، ہر طبقے کے اندر مسائل ہیں۔ اگر میں آف دی ریکارڈ بات کروں، میرا اتفاق سے ریٹرن میں آفس ہے اور میرے دائیں بائیں سارے ملز والے بیٹھے ہیں، تو مجھے پتہ ہے وہاں روز کتنے لوگ کوٹا بیچ رہے ہوتے ہیں، کتنے چھاپے پڑ رہے ہوتے ہیں اور کتنے وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔
تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے, وہ اداروں کو پیسے دے کے کام کروا رہے ہوتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے نا, اور صبح لائن میں لگ کے کوٹے بھی لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مسائل وہاں بھی کچھ ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ڈیفینیٹ ہم نے اس کا تدارک بھی کرنا ہے, اور ڈیفینیٹ جو آپ کے مسائل ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں غلط ہے. اس میں ڈیفینیٹ آپ کا جو میٹر والا مسئلہ ہے وہ بڑا, میرا خیال ہے اگر انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ کو بتائیں گے اور پھر ہم کو میٹنگ ارینج کریں گے, تو اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ اس پہ ایک بل کی چھوٹ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ, اس کی سیکورٹی کے اگینسٹ 1% ہونی چاہیے. اگر آپ نے 1.5 لاکھ دیا ہے تو اس میں وہ کہیں جی اگر اس کا بل 30% آتا ہے 30,000, تو وہ ایک بل کی اس کی گنجائش رکھنی چاہیے ان کو. تو اس پہ میرے خیال سے کوئی سولوشن ہم نکالنے کی کوشش کریں کہ نیگوسیشن کریں اور آپ کا یہ مسئلہ حل کریں ڈیفینیٹ. اسی طرح کچھ آپ نے جو روٹی کے ریٹ کی بات کی, اس پہ بھی ہم سے پوچھیں گے ان کا کرائٹیریا کیا ہے. جب ان کا کرائٹیریا پتہ چلے گا تو ہم ان کو سولوشن دیں گے آپ سے مل کے. کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ چائے کا ریٹ اگر 2 روپے تھا تو آج 80 روپے ہے. سجاد عباسی صاحب کی قیادت میں, سجاد عباسی صاحب میرے خیال سے تو آپ کافی پرانے ہمارے ممبر بھی ہیں, تو ماشاءاللہ سے آپ کی کافی ممبرشپس بھی ہیں. تو ابھی جو سے آپ کے مسائل ہم نے سنے, میرے خیال سے جو آپ کا شعبہ ہے ٹریڈرز میں, وہ میرے خیال سے بہت, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو اس کو ایک بڑے اچھے الفاظ میں کہا جائے تو آپ رزق کی ڈسٹریبیوشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذریعہ دیا, اور معتبر آپ کا شعبہ ہے, اور اس کی ہمیں جتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے وہ کم ہے. آپ بالکل متوسط نہیں ہیں. انشاءاللہ اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کے جو مسائل ہم نے سنے ہیں, میرے خیال سے تو جیسا عقیل عباسی صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے کہ آپ کو کلاس 3 مارکیٹس میں, مطلب کہ جیسا کہ رینٹ کے حوالے سے اسلام آباد میں بے شمار رینٹس ہے, تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ اگر 10 روپے کی یا 20 روپے کی روٹی دیتے تو اس میں بھی آپ کے اخراجات پورے ہوتے ہوں, کیونکہ یہ ایک آپ کا جو سا ٹریڈ ہے ایک بہت مطلب کہ ہوتا ہے کہ رسک کا, آپ جہاں پہ ایک آ جائے وہاں پہ دیکھیں لوگوں کا پیٹ پالنا اور ان کو پکائی روٹی دینا, یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ایک تو قسطوں پہ جس طرح کہ دکانیں دی جائیں آپ کو اسپیشلی, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو سی گیس ہے وہ بھی عام ریٹ سے آپ کا, میرے خیال سے آپ کو 75% آپ کو ڈاؤن دینا چاہیے, تاکہ اس میں آپ آسانی آپ کی پیدا ہو, اور آپ جتنی سے جتنی زیادہ پروڈکشن نکال سکیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو. تو انشاءاللہ گیس کے حوالے سے یا آگرہ کے حوالے سے ہم جلد از جلد ایک مطلب کہ اس کے لیے کمیٹی ہم بناتے ہیں, اور آپ کے جو سے مسائل ہیں اس کے لیے گورنمنٹ سے بھی نیگوسیشنز کرتے ہیں. ابھی جس طرح کی بات ہوئی کہ آٹے میں آپ مکئی مکسنگ کی ہے, اس کے لیے لازمی سی بات ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے, صرف آپ کے لیے نہیں. تو اس کے لیے بھی ہم جو سی ہے فوڈ اتھارٹیز سے ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں, اور آپ کے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہم کوئی کمیٹی انشاءاللہ اس میں تشکیل دیں گے, تو اس میں آپ کے بھی 1-2 ممبرس کو ہم ان میں شامل رکھیں گے کہ تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنے جو سے مطالبات ہیں یا اپنے تحفظات ہیں وہ ان سے شیئر کر سکیں. سوئی گیس کے چیئرمین سے میٹنگ, ہاں انشاءاللہ وہ اس کے لیے بھی ساری ہے کہ انشاءاللہ سوئی گیس کے چیئرمین سے بھی ہم انشاءاللہ میٹنگ کریں گے, ارینج کریں گے. ادھر آگرہ کے چیئرمین سے ان کو بھی ادھر مدعو کریں گے. اسی طرح ہم وزارت خوراک ان کو بھی مدعو کریں گے آپ کی موجودگی میں. تو کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ صاحب تو موجود نہیں ہیں, انشاءاللہ یہ ساری چیز جو سی ان کے آگے کنوے کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے پروسیس کو چلائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پھر ہم ایک دفعہ آپ کو زحمت دیں گے. باقی اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اسمال انڈسٹریز آپ کا ادارہ ہے, آپ جب چاہیں یہاں پہ آئیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ایک بار پھر میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ کے یہاں پہ آنا. پھر تھینک یو.